خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں پر اس وقت انتہائی سحر کا وقت قریب ہے، لہٰذا وہاں میرے خیال میں سحری تقریباً سب لوگوں نے کر لی ہوگی اور پانی وغیرہ پی کر دعا کی طرف اور نماز کی تیاری کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کراچی میں ابھی کم و بیش 1 گھنٹہ باقی ہے، تو ہم چونکہ کراچی اسٹوڈیو سے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہم نے سحری کی تیاری کر لی ہے، اور جب ہم سحری کی تیاری کرتے ہیں تو سحری کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں صبر سے متعلق، یعنی وہ واقعات جس میں صبر کا تذکرہ ہو، صبر کی تلقین ہو، ان واقعات کا انتخاب کرتے ہیں ہمارے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صبر کے واقعات۔ گنبد خضرا کی کھڑکی گر کھلے تو دیکھنا، ایسی برسے گی گھٹا کے دور ہوں گے سارے۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں اور پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، جب میں اپنے کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا۔ واہ واہ۔ یعنی یہ روایات بتاتی ہیں کہ اگر کسی پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ بندہ صبر جمیل کیا ہے آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر مہربانی فرماتا ہے اور اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف خانہ کعبہ کے بعد جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر پڑھتا اور چلا جاتا۔ کئی دن تک میں اسے اسی حالت میں دیکھتا رہا، پھر ایک دن اس کے انتقال ہو گیا تو میں نے اس کی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پہ ٹھہرے رہو، بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔ یاد رکھیے مصیبت کے وقت آنسو بہانے، غمگین ہونے سے صبر کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن ہاں واویلا کرنے، کپڑے پھاڑنے اور شکایت کرنے سے اجر میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو ظاہر ہے اس دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، رنج و علم یا درد و علم کی شدت کی وجہ سے انسان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، تو آنسو آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، غمگین ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن چیخنا، چلانا، شکوہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، اپنے بال بکھیرنا، اس کی ممانعت آئی کیونکہ یہ شکوہ و شکایت کی طرف بندے کو لے جاتی ہیں۔ صبر جمیل کیا ہے؟ حدیث میں صبر جمیل کا ذکر ہوا تھا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھنے والا مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں فرق محسوس نہ کر سکے، یہ صبر جمیل ہے اور یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ مصیبت میں کپڑے پھاڑنا، سر اور منہ پہ ہاتھ مارنا، سینہ پیٹنا، چیخنا چلانا، یہ سب باتیں حرام ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں کسی مصیبت میں مبتلا ہونے پہ اپنا حال بدل لینا، چادر سے منہ ڈھانپ کر پڑے رہنا، اپنی دستار چھوٹی کر لینا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو بغیر مرضی کے پیدا کیا اور پھر بغیر مرضی کے اسے اٹھا لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اس کی مرضی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی مرضی سے اسے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ اس کے مقدر کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب چاہے بندے کو اپنے پاس بلا لے، یعنی دنیا کی زندگی مکمل کر کے وہ آخرت کی طرف چلا جائے۔ اس حوالے سے یقیناً یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا تھا، یعنی اپنے صاحبزادے سے، کہ مومن کا تقویٰ 3 باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ 3 باتیں ہمیں بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ 3 باتیں ہمارے لیے کس حد تک قابل عمل ہیں اور ہم کس حد تک ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ نہیں ملا اس کے بارے میں کامل توکل کرنا، یعنی جو مجھے نہیں ملا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے، میں اس پر بالکل راضی ہوں۔ دوسرا، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس پہ راضی رہے، یعنی جو موجود ہے اس پہ قناعت کرے، یا اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے عطا فرما دیا،
اور تیسری بات یہ ہے کہ جو دیا گیا اور اگر واپس لے لیا گیا تو اس پر اپنی زبان کو بند کر کے صبر کرے. یہ تقوی کے 3 درجے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے حق کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو اپنے درد کی شکایت کرے نہ ہی دوسروں کے سامنے اپنی مصیبت کا تذکرہ کرے. دوران جنگ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہتا رہا یہاں تک کہ کسی نے انہیں پانی پیش کیا. پانی پلانا چاہا تو فرمایا مجھے دشمن کے قریب کر دو اور پانی میرے قریب کر دو, اگر میں زندہ رہا تو اس پانی سے روزہ افطار کر لوں گا. سبحان اللہ. ایسے لوگ واقعی حقیقی صبر والے ہوتے ہیں کہ اس حالت میں بھی اپنا روزہ توڑنا گوارا نہ کیا, بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں شام تک زندہ رہا تو وقت افطار اس پانی سے روزہ افطار کر لوں گا. تو یہ وہ حقیقی صبر والے ہیں. ان واقعات کو احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حالات ناساز ہیں, اس وقت مالی طور پہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں, اس وقت بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ, استغفار, دعا و مناجات کا سلسلہ ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت بالکل نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اور شکر کا دامن اپنانا چاہیے اور جو ہے اسی پہ قناعت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور یہ ساری مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور کسی خاص حکمت کے تحت ہم نے سحری کرتے ہوئے یا سحری کے دوران صبر کے واقعات کے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ چاہے مال, چاہے جان, چاہے اولاد, چاہے کاروبار, جو بھی آپ سمت ہے کسی بھی سمت سے دیکھ لیں, اگر مشکل آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے اس وقت, تو اس پہ صبر کرنا ہے. اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس مرتبہ ہماری یہ پوری ٹرانسمیشن جو ہے وہ ان موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے گرد گھوم رہی ہے, اس لیے بار بار ہم خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ریئلائز کروا رہے ہیں کہ یہ حالات جو ہیں یہ صبر کا تقاضا کرتے ہیں, یہ حالات توبہ و استغفار کا تقاضا کرتے ہیں. ان حالات میں ہمیں مشکل میں, پریشانی میں, پریشانی کو طاری نہیں کرنا بلکہ رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ویسے بھی ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے. اس ماہ مقدس میں جب توبہ و استغفار کی جائے گی تو دیگر ساعتوں میں, دیگر لمحات, دیگر مہینوں میں کی جانے والی توبہ و استغفار سے زیادہ اس کا ثواب بھی ہوگا. اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں اور علماء کرام سے سن کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ وائرس وغیرہ کی پریشانی آئی بھی ہے تو ساتھ رمضان المبارک بھی آ گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ہم یہاں پہ سحری کر رہے ہیں, واپس لوٹتے ہیں. اگلا ایونٹ بھی ہوگا, ایک ہمارے بہت ہی پیاری ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, ان کے روح رواں سے بھی بات کریں گے, کلام بھی سنیں گے, گفتگو بھی کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساجد قادری صاحب ایک کلام سنانا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کون سا کلام ہے. جی ساجد بھائی. رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف, رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف. ہاں رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. ہاں رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. جان جنا گئے دشتے مدینہ تیری بغار,
جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بغار، بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، کیونکہ منہ پھیر بیٹھے غم تیری دیوار کی طرف۔ کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے کہ مرنے کے وقت منہ ہو در یار کی طرف، مرنے کے وقت منہ ہو در یار کی طرف، دے جاتے گئے مراد جگہ مانگیے وہاں، پر منہ ہونا چاہیے در سرکار کی طرف۔ آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ مفتی صاحب کے مشورے سے پڑھا ہے؟ میری خواہش کا حکم بھی یہی تھا کہ برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن کا کلام پڑھا جائے۔ کیا اس میں اس کلام میں آپ کو ایسی کیا کنیکٹیویٹی نظر آئی جس نے آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑا ہے؟ یہ جو کلام ہے نا، اس میں موجودہ جو حالات ہیں کہ رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، معنی یہی ہے کہ حالات جو بھی ہو جائیں، جو معاملات بھی ہو جائیں، اگر ہماری توجہ حضور کی طرف ہو تو حضور تو متوجہ ہیں ہی اپنی امت کی طرف، صحیح، بس ہماری تھوڑی توجہ حضور کی طرف ہو جائے تو رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کی رحمت نہ ہو، حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ صحیح، تو رحمت کیسے نہیں ہوگی؟ ہمارے اپنے معاملات میں کمی ہے، ہمارے اپنے معاملات ہیں، اور پھر آہیں دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی، خدا دوڑایا گرفتار کی طرف۔ یعنی امتی کسی بھی حال میں ہو، مشکل میں ہو، تنگی میں ہو، اس کا جو وسیلہ ہے، اس کی جو جائے پناہ، وہ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ واہ، صحیح، تو حضور سے بڑھ کے ہمارا کون سہارا اللہ کی مخلوق میں؟ اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑھ کے ہمارا کون سا آسرا ہے؟ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی جو گنبد خضرا پہ ایک کھڑکی موجود ہے، تو بخاری میں دیگر کتب احادیث میں واقع موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے تھے کہ بارش نہیں ہے، قحط سالی ہے، کیا کریں؟ فرمایا کہ وہ حضرت عمر سے کہیں کہ جو گنبد پہ کھڑکی ہے اس کو کھول دیا جائے۔ اس میں جو بھی گنبد کی شکل تھی، کھڑکیوں کو کھول دیا گیا، بارش نازل ہو گئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ روضہ رسول اور آسمان کے درمیان جب کوئی پردہ نہ رہا تو بس متوجہ ہوگی امت اس طرف، اور حضور نے توجہ فرما دی، سارا معاملہ حل ہو گیا۔ تو ہمیں اصل میں بارگاہ رسالت تک جو رسائی کا معاملہ ہے یہ ہونا چاہیے، اور یہ بات کئی لوگ کہہ چکے ہیں، میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ہونی چاہیے اس وقت کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوا، امت کو کوئی بھی معاملہ درپیش ہوا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی ہے جہاں پر جا کر اپنی پگڑیاں رکھ دی گئیں، اپنی عزتوں کو اتار کے رکھ دیا گیا، یا رسول اللہ آپ کے حوالے امت کا معاملہ ہے، اللہ اللہ، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ تو اب بھی اگر جو ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں کے لوگ، اگر حکمران یہ سب جمع ہو جائیں اور کوئی فاصلے سے جائیں، جو بھی مطلب SOPs ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پر پہنچیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنا سب کچھ عرض کریں کہ رسول اللہ آپ ہی اس امت کو اب تکلیف سے نکالیے اور آپ ہی ہماری جائے پناہ ہیں۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ جب وہاں تراویح پڑھنے کے لیے چند لوگ جمع ہو سکتے ہیں
تو وہاں پر اس عرض اور مناجات کے لیے بھی اگر لوگ چلے جائیں، اور بادشاہ نے اسلام جو اس وقت ہیں بڑی بڑی سلطنتوں کے جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ پہنچے وہاں پہ، حکمران پہنچے وہاں پر، عرضی پیش کریں. یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں سے کبھی رسوائی نہیں ہے، بلکہ ابھی پچھلے کلام میں آپ نے وہ شعر پڑھا تھا کہ تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے. وہ آئے گا وہاں پر اپنی عزتوں کو اتار کے رکھ دے گا، حضور کی بارگاہ سے وقار لے کر کے آ جائے گا. کیا بات. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے. اس کے بعد روحانی گلدستہ، پھر اذان فجر کراچی، پھر روحانی گلدستہ، ساتھ ساتھ کلام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی